آپ کو بتائیں کہ شیر افضل مروت اپنی ہی پارٹی کے رویے پر پھٹ پڑے۔ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں، اب کوئی بولے گا تو پھر بھرپور جواب دوں گا، کسی عہدے کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ بانی کی رہائی تک پارٹی کا ساتھ ہے، پھر یہ پارٹی اپنی جیب میں رکھیں۔ پارٹی کے کچھ لوگ چاہتے ہیں ٹی وی پر مت آؤ، لیکن اب آؤں گا۔ علیمہ خان کی عزت بانی کی بہن ہونے کی وجہ سے ہے، کسی کو جواب دے نہیں ہوں۔ سلمان اکرم راجہ سے سیز فائر ہے۔ کب میرے حق میں رہی ہے؟ کوئی کسی ایشو پہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرا کبھی ڈیفینڈ کیا ہو؟ فوکل پرسن سے 11 اپریل تک انہوں نے مجھے اٹھایا، انہوں نے وکالت سے مجھے اٹھایا، اخیر میں شوکاز جاری کیا اور شوکاز کے بعد اپنے تئیں انہوں نے ٹرمینیشن بھی کر دی۔ شہباز گل جو ہیں وہ مسلسل میرے خلاف بیانات دے رہا ہے۔ میں پارٹی کی قیادت کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پھر گلہ نہ کریں کہ میں نے کسی پہ ایگریشن کی ہے، بہت برداشت کر لیا، مزید مجھ سے نہیں ہوتا ہے۔ عزت سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ جو بھی میڈیا پہ بیان دے گا میرے خلاف انشاءاللہ سود سمیت واپس کروں گا۔ خان کی رہائی تک میرا ان کا ساتھ ہے، اس کے بعد جو ہے پارٹی اپنی جیب میں رکھے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ حکومت کو ووٹ دے کے اس نے کوئی سپیس چھوڑی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کے لیے رابطہ کرے۔ یعنی مولانا آپ کے ہیرو تھے، اب نہیں رہے؟ نہ پہلے تھے نہ اب ہیں۔ اپنے ہی لوگ خان کی رہائی میں رکاوٹیں نہ ڈالیں تو انشاءاللہ خان عید سے پہلے رہا ہوگا۔ بات کریں گے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو بنی کالا منتقل کرنے کی کوئی آفر نہیں کی، بنی کالا منتقلی ان کی خواہش ہے، پی ٹی آئی کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں، کوششیں جاری ہیں، کسی طرح سیاسی استحکام آئے۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا معیشت میں تمام اشاریے بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ کہ ہر حربہ جو ہے پچھلے 2-2.5 سال میں جو ہے وہ ناکام ہوا ہے اور یہ نامراد رہے ہیں۔ باقی یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی آفر ہے کہ جی بنی گالا شفٹ ہو جاؤ، فلانی جگہ شفٹ ہو جاؤ، فلانی، یہ سارے ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنے تخیلات ہیں، ان کو کسی قسم کی اس قسم کی کوئی آفر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں فلانے نے بتایا تھا کہ فلانے نے ان کو کہا تھا۔ یہ ان کی خواہشات ہیں جن کو بیانات کے ذریعے جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، اس میں صداقت کا ذرہ برج صداقت ان میں نہیں ہے۔ اور کل جو ایک پی ٹی آئی تباہی کر کے گئی تھی کہ پاکستان کی فلائٹس جو یورپ اور برطانیہ کے لیے پچھلے 4.5 سال سے بند تھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے۔ وہ ساری کی ساری رکاوٹیں، وہ ساری کی ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ خواجہ آصف اور مریم نواز کی کوشش ہے کہ ہر ممکن طریقے سے مذاکرات کو ناکام بنایا جائے۔ مذاکرات کے حوالے سے ہماری کمٹمنٹ ہے، اس لیے اعتماد سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی خاطر ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی، ہم نے اپنے تحفظات کو صرف پاکستان کی خاطر پیچھے کیا۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں صعوبتیں اور مشکلات ملک کے لیے برداشت کر رہے ہیں، ملک میں آئین کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ چاہتے ہیں۔ حکومت سے خواجہ آصف جو مسلسل اور مریم نواز جس طرح بات کر رہی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اس مذاکرات کو جو ہے ناکام بنایا جائے۔ ہم نے پاکستان کے خاطر ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی، ہم نے پاکستان کے خاطر اپنے جو تحفظات تھے، جو ہمارے کنسرن تھے، جو ہمارے حکومت سے مطالبات تھے، اس میں ہم نے کافی کمی کی تاکہ ملک آگے بڑھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ملک ایک بہت مشکل حالت سے گزر رہا ہے۔ وہ جیل میں جو صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جیل میں جو مشکلات برداشت کر رہے ہیں، ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ پوری قوم، پاکستانی قوم جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ہماری خواہش تھی کہ عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے، اور جو ہماری کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی اس میں باقاعدہ فیصلہ ہوا تھا کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی ملاقات کروائیں گے، لیکن اس کے لیے ہیلی بانے بنائے جا رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کے لیے اپوزیشن یا حکومت میں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات حکومت نے کروانی ہے، میری ذمہ داری نہیں۔ حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں، فریقین جب کہیں گے 1-2 روز کے نوٹس پر اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ آگے بڑھیں گے۔ گورنر سمٹ میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ہم
پانچوں کا اڈیالہ جیل جانے کا ارادہ نہیں، لیکن کسی کو سمجھانے کے لیے اڈیالہ جیل جانا پڑا تو ملک کے لیے جائیں گے۔ جو اڈیالہ جیل میں قید ہے اس کے لیے بھی کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اڈیالہ جیل کا قیدی ہو کر رہا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے ملک کا نقصان ہے۔ ہم پانچوں کا اڈیالہ جیل جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ ہم اڈیالہ جیل جائیں۔ ہاں، جو اڈیالہ جیل میں پہلے سے موجود ہے، اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر اس میں بھی ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، وہ بھی صرف اس لیے کہ پاکستان کو معاشی استحکام چاہیے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اس دوست کو جو اڈیالہ جیل میں موجود ہے کہ جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں اس سے صرف نقصان اگر کسی چیز کو پہنچ رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی وقت کا بڑا چیلنج ہے۔ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ بینظیر بھٹو مسلم ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ The pursuit of knowledge is a sacred duty for every Muslim regardless of gender, as emphasized by the Prophet Muhammad, peace be upon him. Muhtarama Fatima Jinnah, the mother of the nation, who stood shoulder to shoulder with her brother Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Muhtarama Benazir Bhutto shattered political ceilings to become the first female prime minister in the Islamic world. Today, dynamic politicians like Maryam Nawaz Sharif, the first female chief minister in Pakistan. Despite our rich legacy, the Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. In Pakistan, yet the female literacy rate stands at only 49%. We owe it to our mothers, sisters and daughters to ensure that their rights shall be respected. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ انتہا پسندی اور انتقام کی سیاست نہیں چاہتے، مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ وسائل دینے میں سندھ سے ستیلی اولاد جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے۔ شہید بی بی نے ہمیشہ کراچی میں امن قائم کرنے کی کوشش کی۔ بینظیر بھٹو نے 2 آمرانہ حکومتوں کے خلاف جدوجہد کی۔ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت اسی مثبت سیاست پہ عمل درآمد کر رہی ہیں۔ نہ ہم انتہا پسندی کا سیاست کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم انتقام کے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مل کے اس شہر اور اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ صوبہ سندھ کے ساتھ آج سے نہیں، کافی دیر سے وفاق کی طرف سے ستیلا سلوک ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کا سب کی مدد کے ساتھ آمرانہ حکومتوں سے جدوجہد کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کراچی کو توجہ دیا، ہمیشہ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی۔ کراچی کے عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں کا ٹریفک ہے، یہاں کا انفراسٹرکچر ہے۔ یہ جو بہت ہی بڑا انفراسٹرکچر منصوبہ ہے، یہ اپنا کردار ادا کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ اس لیے میرا پسندیدہ منصوبہ ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہم بنا رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں دھیرانی پروگرام کا باقاعدہ اجرا کر دیا۔ دھیرانی پروگرام سلامی کارڈ کی لانچنگ بھی کی۔ مریم نواز کی 50 جوڑوں کی شادی کی اجتماعی تقریب میں شرکت، 9 بیاہتہ جوڑوں کو مبارکباد بھی دی۔ مجھے آپ سب کو دیکھ کے آج بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے میری اتنے ساری بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی ہے، ماشاءاللہ۔ ایک جذباتی لمحہ ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کی ماں ہوں، اسی طرح آج میں بھی آپ کے لیے بہت خوش ہوں اور بہت دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھ اور چین والی زندگی دے، خوشیوں والی زندگی دے، اور جس زندگی کا آپ آج سے آغاز کر رہے ہو، میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سکون، راحت اور خوشیاں لے کے آئے۔ آپ سب بچوں کو، آپ کے والدین کو، آپ کے گھر والوں کو میری طرف سے بہت 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 مبارکباد اور بہت ساری دعائیں۔
چیئرمین ایف پی آر راشد محمود لنگڑیال کہتے ہیں رواں سال ٹیکس کا ہدف 13,000 ارب سے زائد ہے۔ ٹیکس ہدف پچھلے سال سے 40 گنا زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ ٹیکس ادا ہی نہیں کرتے۔ ٹیکس نہ دینے والے ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ ٹیکس نہ دینے والوں کی وجہ سے ہر سال ٹیکس خسارہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی سے 13% ٹیکس ایف پی آر لیتا ہے۔ وہ ٹیکس کہاں جاتا ہے؟ جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اسے پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مفتاح اسماعیل کی جانب سے یہ سوال کیا گیا۔ 9.23 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے اور اس میں آپ کا انکم ٹیکس پہ 5.4 ٹریلین ہے، 4.9 آپ کا سیلز ٹیکس کا ہے، رفلی 1.5 کسٹمز ڈیوٹی کا ہے جو ٹارگٹ سے، اور دین دیر سم ایف ای ڈی، لیکن یہ رفلی 40% نامنل انکریز ہے اوور دا پریویس ایئر۔ تو ہمارے یہاں یہ ڈیبیٹ رہی ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں اور زیادہ لوگ نہیں دیتے۔ یہی روز آپ کو ٹی وی پہ آ کے بتاتے ہیں کہ ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہمارے پاس وہ نسخہ موجود ہے جس سے یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو صوبوں کا حصہ ہے ڈویزیبل پول میں وہ صوبوں کو مل رہا ہے۔ سو ایونچولی صوبوں اور فیڈریشن کی مرضی سے، اس کی بجائے کہ اس کے اوپر فیڈریشن کو یونیلیٹرل ایکشن لے، صوبوں اور فیڈریشن کو مل بیٹھنے کے، اور میرا خیال ہے اس پہ اوپر آلریڈی مل بیٹھ رہی ہے۔ فائنانس منسٹر اور صوبوں کی فائنانس ٹیمز نے اس پہ اپنا کام شروع کر دیا ہے۔